برسوں پہلے دی قسم آج وہ توڑنے جا رہی تھیں، اسے واپس پاکستان بلا رہی تھیں۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن انہیں یہ کرنا تھا ہر حال میں۔ پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم چھوٹی ماما، اذان لہجے میں بے پناہ محبت سموئے بولا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ حریم بیگم اپنے آپ کو مضبوط کیے بمشکل بولی۔ جی اللہ کا کرم، خیریت؟ اس وقت آپ نے فون کیا، وہ فکر مندی سے بولا۔ پھر کافی دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی، جیسے مریم بیگم کی آواز نے توڑا، اذان واپس آ جاؤ۔ وہ کرسی کی بیک سے پشت لگائے آنکھیں مودے ہوئے بولی، آپ جانتی ہیں میں واپس نہیں آ سکتا۔ آپ نے مجھے اپنی قسم سے باندھا ہوا ہے جو میں مر کے بھی نہیں توڑ سکتا۔ اذان ان کی بات سن کر سنجیدگی سے بولا، توڑ دو اس قسم کو اور واپس آ جاؤ۔ مجھے تمہاری اس وقت بہت ضرورت ہے اذان، وہ تکلیف سے بولی۔ ان کا لہجہ بھیگا ہوا محسوس ہوا۔ ان کے رونے کا سوچ کر ہی اس کی روح تڑپ گئی۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اپنی چھوٹی ماما کی آنکھوں میں آنسو۔ چھوٹی ماما پلیز آپ روئے نہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں کل صبح کی فلائٹ سے ہی آ جاؤں گا، بس آپ روئے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک ہاتھوں میں گرائے سوچتا رہا کہ اچانک وہاں ایسا کیا ہوا ہے کہ چھوٹی ماما نے اسے اپنی قسم توڑ کر واپس آنے کا کہہ دیا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ سر جھٹکتا ہوا کوئی نمبر ملانے لگا۔ ہاں ہیلو عاصم، میری کل صبح کی پاکستان کی فلائٹ بک کروا دو۔ اوکے سر، اور ہاں یہاں کا کام کچھ دنوں کے لیے تم دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے جی سر۔ دوسری طرف سے جواب سن کر اذان نے فون رکھ دیا۔ آج سنڈے تھا، اس لیے وہ آج دیر تک سوتا رہا۔ ابھی بھی اس کی آنکھ فون بجنے کی آواز سے کھلی تھی۔ فون بیڈ پر اچھالتا ہوا وہ فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا۔ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا، چہرے پر حد درجہ سنجیدگی قائم تھی۔ جب دوبارہ اس کا فون بجا، اس نے بغیر دیکھے فون اٹھا لیا۔ ہیلو اذان حمدانی اسپیکنگ۔ اذان اپنے سلکی بالوں کو ایک ہاتھ سے سیٹ کرتا ہوا دوسرے فون کان کو لگائے اپنی بھاری اور سٹ آواز میں بولا، ہائے ہنی، کیسے ہو؟ سامنے سے بہت محبت سے پوچھا گیا، لیکن اذان صبح وانیہ کی آواز سن کر سخت بدمزہ ہوا۔ بولو کیوں فون کیا؟ وہ بغیر کوئی تاثرات ظاہر کیے بولا۔ کیوں، میں تمہیں فون نہیں کر سکتی کیا؟ وانیہ ناراضگی جتاتے ہوئے بولی۔ لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ میں نے پوچھا فون کیوں کیا؟ اذان کافی سرد اور اسپاٹ لہجے میں ایک بار پھر بولا۔ وانیہ اس کے اسپاٹ لہجے پر اپنی ساری ناراضگی ایک سائڈ پر رکھے بولا شروع ہوئی۔ آئی ایم ریئلی سوری ہنی، وانیہ اپنی آواز میں شرمندگی پیدا کرتے ہوئے بولی۔ فار واٹ؟ اس دن آفس میں جو کچھ ہوا اس کے لیے آئی ایم سوری۔ میں جانتی ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوکے، مجھے کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے، بعد میں بات ہوگی، بائے۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑک سے فون بند کر دیا۔ کہاں تک بھاگو گے مسٹر اذان زہیب حمدانی؟ تمہیں آخر کبھی نہ کبھی تو میرے پاس آنا ہی پڑے گا، اور جس چیز سے وانیہ وہاب کو محبت ہو جائے وہ چیز کسی بھی قیمت پر وانیہ وہاب کی ہو کر ہی رہتی ہے۔ تمہیں بھی بہت جلد اپنا بنا کر ہی رہوں گی، اور اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوئی تو اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، وانیہ کہکا لگاتے ہوئے جنونی انداز میں بولی۔ وہ اپنے مصنوعی آنسو صاف کرنے لگی۔ علیزہ مسلسل 2 دن سے بخار میں تپ رہی تھی، کسی صورت بھی اس کا بخار کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تینوں اپنی لاڈلی بہن کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے اس کی حالت۔ زوہان نے آج آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی، لیکن کچھ دیر پہلے ہی ارتضیٰ شاہ نے اسے کچھ ضروری فائل نہ ملنے کی صورت میں آفس میں بلایا۔ دانیال اور غازی بھی آج جلدی آ گئے، اور اب دانیال اس کے پاس بیٹھا اسے زبردستی سوپ پلا رہا تھا۔ دانی بھائی بس، مجھے اور نہیں پینا، علیزہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ گڑیا پر تھوڑا سا اور پی لو، دانیہ پیار سے بولی۔ نہیں بھائی بس، اب اور نہیں پیا جائے گا، منہ بناتے ہوئے بولی۔ اوکے پھر تم میڈیسن لے لو، دانیال اسے میڈیسن دیتا ہوا بولا۔ گڑیا اب آپ آرام کرو، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بلا لینا، دانیال پیار سے اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا، اور غازی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔
وہ دونوں جیسے ہی کمرے سے نکلے تبھی دانیال کی ٹکر فجر سے ہوئی۔ بمشکل ہی دونوں گرتے گرتے بچے۔ سوری، غلطی سے ہو گئی۔ فجر اپنے سامنے دانیال کو دیکھ نظریں جھکائے بمشکل اٹک کر بولی۔ اس کے سامنے ہمیشہ اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ دانیال فجر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اپنے اتنے دنوں کی پیاسی آنکھوں کو پیاس مٹانے لگا۔ وہ کھڑا گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ سر پر ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دانیال کو یک ٹک فجر کو دیکھتا پا کر غازی کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ بھائی میں چلتا ہوں، آپ دونوں اپنا رومانس جاری رکھیں، غازی شرارت سے کہتے ہی ایک آنکھ بک کرتا وہاں سے چلا گیا۔ فجر تو اس کی بات سن کر سٹپٹا گئی۔ وہ دانیال کی خود پر جمی نظروں سے مسلسل گھبرا رہی تھی۔ آپ کب واپس آئی؟ دانیال اسے یوں ہی چپ دیکھ کر آہر بولا۔ جی ابھی کچھ دیر پہلے ہی، وہ نظریں جھکائے بولی۔ ابھی کہاں جا رہی تھی؟ دانیال مسلسل اس کے چہرے پر نظر جمائے بولا۔ علیزے کے پاس۔ جائیں۔ دانیال اس کا راستہ دیتا ہوا بولا۔ اسے رونے کی تیاری کرتا دیکھ دانیال نے اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی وہ ٹرین کی سپیڈ علیزے کے کمرے کی جانب بھاگی۔ پتہ نہیں کب یہ ٹھیک سے بات کرے گی، پاگل، دانیال بڑبڑاتے ہوئے کہتا ہوا آگے نکل گیا۔ شام کو دونوں بھائی ذوحان کے کمرے میں موجود تھے۔ بھائی مجھ سے اب علیزے کی ایسی حالت نہیں دیکھی جا رہی، 2 دن میں وہ کیسے مرجھا گئی ہے۔ دانیال بہن کی تکلیف محسوس کرتا دکھ سے بولا۔ جی بھائی، دانی بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے تو وہ کم بولتی تھی لیکن اب تو بولتی ہی نہیں ہے، ہر وقت اکیلے بیٹھی کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہے، اور نہ ہی اب میری کسی بات پر ہنستی مسکراتی نہ غصہ کرتی ہے۔ غازی بھی بہن کی فکر مند میں بولا، لیکن ذوحان اور مشال کو مسلسل مسکراتے دیکھ دونوں ہی ٹھٹکے۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ غازی حیرت اور بے یقینی سے بولا۔ کیوں، میں تمہیں پاگل لگ رہا ہوں؟ ذوحان اس کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا۔ لگ تو ایسے ہی رہے ہیں۔ ذوحان نے اسے گھورا۔ نہیں بھائی، میرا وہ مطلب نہیں۔ غازی گڑبڑا گیا۔ جہاں تک میرے بھائی کو جانتا ہوں، بھائی نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہوگا۔ دانیال ذوحان کے چہرے پر نظر جمائے بولا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، لیکن کیا؟ غازی نے سوال کیا۔ تم لوگوں کے لیے بس اتنا جانا کافی ہے کہ یہ نکاح کسی بھی صورت نہیں ہوگا، اور تم لوگ نکاح کی تیاریاں شروع کرو۔ بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کبھی آپ کہتے ہیں یہ نکاح نہیں ہوگا اور اب کہہ رہے ہیں نکاح کی تیاری کرو۔ دانیال جھنجھلا کر بولا۔ ایسا ہی حال غازی کا تھا، تم لوگوں کو میں نے جتنا بولا ہے اتنا کرو، اور اب جاؤ اپنے کمرے میں، رات کافی ہو گئی ہے۔ ذوحان ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ تو دونوں ہی بھائی بھابھی کو گڈ نائٹ بولتے کمرے سے نکل گئے۔ ان دونوں کے جاتے ہی مشال بھی کمرے سے جانے لگی۔ جب ذوحان کی آواز، بیگم صاحبہ آپ کہاں چلی؟ میں ذرا علیزے کو دیکھ آؤں، اسے کچھ چاہیے تو نہیں؟ مشال مسکرا کر بولی۔ ذوحان صرف اتنا ہی بولا، ٹھیک ہے۔ مشال دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوئی تو علیزے پسینے سے شرابور تکیے پر سر رکھے مسلسل دائیں بائیں ہلا رہی تھی سر کو۔ علیزے اس کی حالت دیکھ کر مشال جلدی سے آگے بڑھی۔ علیزے میری جان، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ مشال اس کی بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ریلیکس ہو کر دوبارہ سو گئی۔ پچھلے 10 سالوں سے ایسے ہی خواب میں ہر روز دیکھ رہی تھی جس میں وہ کسی کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس رہی ہو۔ وہ لڑکا اسے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھا۔ پرنسس میرے پاس آؤ۔ لڑکا مسکرا کر اسے اپنے پاس بلا رہا تھا کہ اچانک وہ لڑکا غائب ہو جاتا۔ یہ خواب وہ پچھلے 10 سالوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب بھی اسی خواب کی وجہ سے وہ بے چین ہو رہی تھی۔ مشال نے اسے دکھ بڑی نظریں علیزے کے معصوم چہرے پر ڈالی جو 2 دن ہی میں زرد پڑ گیا تھا۔ علیزے میری جان، ذوحان تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی، مشال دل میں بولی اور آگے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ لیا اور ایک نظر اسے دیکھ کے جو اب چین سے سو رہی تھی کمرے سے نکل گئی۔ آج پورے 10 سال بعد اس نے اپنے وطن کی مٹی پر قدم رکھا۔ ایک خوشگوار سا سکون اسے اپنے اندر محسوس ہوا۔ ایک لمبی سرد سانس اذان نے ہوا کو سبرد کی۔ آدھے گھنٹے پہلے ہی اس کی فلائٹ لینڈ ہوئی۔ اذان اپنے سیکیورٹی گارڈز کے درمیان چلتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر آیا، جہاں پہلے سے ہی اس کی انتظار میں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہر کوئی اتنے پرکشش خوبصورت مرد کو مڑ مڑ کر حسرت سے دیکھ رہا تھا اور ایک سرسری نظر آس پاس ڈالتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج وہ اتنے سالوں بعد اپنے گھر جا رہا تھا، اپنی فیملی کے بیچ۔ یہ احساس ہی اس کا دل دھڑکا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ گھر پہنچے۔ چوکیدار نے دیکھتے ہی جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی گاڑیوں کا قافلہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اذان نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اپنے بوجھل قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔
اذان جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے ہی ابان اور ہیرا آس پاس سے باخبر ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اذان ان دونوں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ تبھی اس کی نظر کچن سے نکلتی حریم پر پڑی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے چھوٹی امی؟ لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنے، سفید نورانی چہرے کے ساتھ ہمیشہ کی طرح دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے وہ بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ حریم بیگم کی نظریں بھی اسی پر ٹھہر گئی۔ چھوٹی ماما مجھ سے ملیں گی نہیں؟ خاموشی کی اذان کو بھیگی ہوئی آواز نے توڑا۔ یہاں پر ان کا صبر جواب دے گیا اور جلدی سے اذان کی طرف بڑھی اور دیوانہ وار اس کے چہرے کی ایک نقش کو چومنے لگی۔ ہیرا اور ابان دونوں آنکھیں پھاڑے اذان کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ میرا بچہ، میں صدقے واری، ماں بھی کبھی اپنے بچے سے ناراض ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ آج اتنے سالوں بعد ماں کے سینے سے لگے اسے اپنے اندر ڈھیروں سکون اترا ہوا محسوس ہوا۔ ایسے آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو تم دونوں؟ میں ہی ہوں، اذان نے مسلسل خود کو گھورتا پا کر حریم بیگم سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ بھائی! دونوں ایک ساتھ چینکے اور بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئے۔ اذان نے باری باری دونوں کو خوب سارا پیار کیا اور اس کے لیے آپ صبح سے ہر چیز خود اپنی نگرانی میں بھائی کی پسند کے لیے بنا رہی تھی۔ ہیرا سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو حریم بیگم اس کی بات پر مسکرا دی۔ بھائی، ہم آپ سے بات نہیں کرتے، آپ نے اپنے آنے کی اطلاع ہمیں کیوں نہیں دی؟ ہیرا ناراضگی سے بولی۔ اس کی بات پر ابان بھی متفق ہوا۔ اچھا، اب میں آ گیا ہوں، اب تو خوش ہو جاؤ، اذان مسکرا کر بولا۔ لیکن بھائی، ابھی ابان بولنے ہی لگا تھا جب حریم بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ بس چپ، اب کوئی سوال جواب نہیں۔ میرا بچہ اتنی دور سے تھکا آیا ہے اور تم سب کو سوال نہیں ختم ہو رہے۔ حریم بیگم نے انہیں دونوں کو جھڑکا۔ اذان بیٹا، میں نے تمہارا کمرہ صاف کروا دیا ہے، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ جب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ ابان، جاؤ بھائی کو کمرہ دکھاؤ۔ حریم بیگم محبت سے مسکرا کر بولی تو وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا ابان کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابان اسے کمرے کی رکبائی چھوڑ کر واپس نیچے جا چکا تھا۔ دروازہ دھکیلتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ اذان نے کمرے میں نظر گھمائی تو ہر چیز ویسی لگ رہی تھی جیسے برسوں پہلے اس کے پرانے گھر میں تھی۔ کچھ نہیں بدلا تھا، سب ویسے ہی سیٹ کیا گیا تھا۔ اذان سر جھٹکتا ہوا اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر واش روم سے نکلا، آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا جب ہیرا دروازہ لاک کر کے اندر داخل ہوئی۔ بھائی آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ اوکے گڑیا، آپ جاؤ، میں آتا ہوں، اذان ہلکی سی اسمائل کرتا ہوا بولا۔ تو جی، وہ اچھا کہتی کمرے سے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں اذان بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گیا۔ اس کے آتے ہی سب نے مل کر ہلکی پھلکی نوک جھوک میں کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ملازمہ نے برتن سمیٹے۔ اب دونوں بہن بھائی اذان کے ساتھ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹی وی پر کوئی ایکشن مووی دیکھ رہے تھے۔ سب کو ایک ساتھ کچھ دیکھ کر حریم بیگم نے نم آنکھوں سے دل سے انہیں خوش رہنے کی دعا دی۔ چلو بچوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، تم دونوں نے صبح یونیورسٹی جانا ہے اور اذان بھی تھکا ہوا ہے، چلو جاؤ سو جاؤ۔ حریم بیگم ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ چھوٹی ماما، صرف 5 منٹ۔ ابان ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ نو، جاتے ہوئے چپل اتارو، حریم بیگم گور کر بولی۔ دونوں ہی جس کی طرح 2-9-11 ہو گئے، کہیں مار ہی نہ دیں۔ ان کو غائب ہوتا دیکھ کر اذان کا کہکا لگا۔ پاگل، اذان سنفی میں ہلاتا ہوا بولا۔ اذان، حریم بیگم نے اسے پکارا۔ جی چھوٹی ماما۔ اذان ان کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، تم کمرے میں چلو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اذان بھی سر ہلاتا ہوا ان کی کمرے کی جانب چلا گیا۔ کل کی نسبت علیزہ کی طبیعت آج کچھ ٹھیک تھی۔ چاروں کے ہر وقت خیال رکھنے سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب وہ پہلے سے بھی زیادہ چپ اور خاموش رہنے لگی تھی۔ ارتضیٰ شاہ نے ایک بار بھی اس کی طبیعت کا نہیں پوچھا، جس سے وہ کافی ہرٹ ہوئی تھی۔ ارتضیٰ شاہ کے کہنے پر شاہ ہاؤس میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اب بھی سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ علیزہ بھی آج ڈائننگ ٹیبل پر سوہان اور دانیال کے درمیان کرسی پر مجبور سر جھکائے مرے دل سے کھانا کھا رہی تھی جب ارتضیٰ شاہ کی کرتار آواز گونجی۔ ساحل تمہیں کل شاپنگ پہ لے جانا چاہتا ہے، نکاح کا جوڑا لے لینا۔ ان کی بات پر سب نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ علیزہ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جو اس نے سر جھکا کر جلدی سے صاف کیا۔ سوہان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ بابا، علیزہ کے ساتھ نکاح ہوا تو نہیں، ہم مر گئے ہیں کیا جو اسے شاپنگ بھی نہیں کروا سکتے؟ سوہان بمشکل خود کو کنٹرول کیے بولا۔
ساحل اگر اپنی ہونے والی بیوی کو اپنی پسند کا جوڑا دلانا چاہتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بول دیا ہے کہ وہ لیزے کو لے جا سکتا ہے۔ ارتضیٰ شاہ سختی سے بولے، ساحل کل صبح 10 بجے لینے آئے گا، اور نواب صاحب اگر بہن کی خدمت سے فرصت مل جائے تو صبح آفس آ جانا۔ یہ کہہ کر ارتضیٰ شاہ اپنا کوٹ اٹھائے، ایک نظر سب پر ڈالے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اذان بیڈ پر بیٹھا موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا جب حریم بیگم ہاتھ میں 2 کپ کافی کے پکڑے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کو آتا دیکھ اذان نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ کافی وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، تھینکس۔ اذان ان کے ساتھ ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے بولا۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی خود بخود قدم چلتی کھڑکی پر جا کھڑی ہوئی اور کچھ دیر خاموش کھڑی رہنے کے بعد بولنا شروع ہوئی۔ اذان، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیوں میں تمہیں پاکستان نہیں آنے دیتی تھی؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ آج وہی وجہ میں تمہیں بتانے چاہ رہی ہوں۔ اذان، آج میں تمہیں ایک برسوں پرانا راز بتانے جا رہی ہوں جس کو چھپانے کے لیے میں نے خود سے تمہیں دور کیا تھا تاکہ تم کہیں وقت سے پہلے ہی وہ راز نہ جان لو، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے تمہیں ساری حقیقت بتانے کا۔ کیسی حقیقت چھوٹی ماما؟ اذان سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر بولا۔ پہلے تم بیٹھو۔ حریم بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد دوبارہ بولنا شروع کیا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہاری ماں، ہم بچپن کی سہیلیاں تھیں، ہم ہر جگہ ساتھ پائی جاتی، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ جب سحر کی شادی تمہارے بابا سے ہو گئی اس کے بعد بھی ہم دوستی میں کچھ نہیں بدلا۔ 4 سال گزرے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے چاچو کے ساتھ میری شادی طے ہو گئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ اب ہم کبھی ایک دوسرے جدا نہیں ہوں گے۔ میری شادی سے 1 ماہ پہلے ہی تم اس دنیا میں آئے۔ تمہارا چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں مارنا، میری گود میں آ کر فوراً چپ ہو جانا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ پائی جاتی تھی۔ تم سحر سے زیادہ میرے پاس رہنے لگے تھے۔ حریم بیگم بڑھائی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ اذان چپ چاپ انہیں سن رہا تھا۔ وقت یوں ہی بیتتا گیا۔ ارسلان، زہیب بھائی اور ارتضیٰ بھائی تینوں ایک دوسرے کے بہت عزیز و قریبی دوست تھے۔ بزنس میں ایک ساتھ پارٹنرز بھی تھے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں بہت اداس رہنے لگی تھی، لیکن پھر ہمیں اللہ نے جلدی ہی وہ خبر سنا دی جس کا ہمیں کب سے انتظار تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ ارسلان اس دن بہت خوش ہوئے اور ہماری اسی خوشی میں کسی کی بری نظر لگ گئی۔ اس رات سحر اور زہیب بھائی کسی دوست کی بزنس پارٹی پہ گئے ہوئے تھے اور آتے وقت ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حریم بیگم آنسو سے تر چہرے سے بول رہی تھی۔ اذان کی خود کی آنکھوں میں آنکھیں نم ہو گئی اور اس دن ہماری بسی بسائی دنیا ایک دم اجڑ گئی۔ اس دن میری جان سے عزیز جیسے دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ سر پر محبت سے ہاتھ رکھنے والے زہیب بھائی کو ہم نے کھو دیا۔ ارسلان اسی دن بہت روئے، بہت تڑپے تھے۔ ہیرا اور ابان تو اس وقت بہت چھوٹے تھے لیکن اس کا حادثہ سب سے زیادہ اثر تم پر ہوا۔ تم اس وقت 10 سال کے ایک سمجھدار بچے تھے۔ اپنے ماں باپ کی اس اچانک موت پر تمہارے دماغ پر کافی برا اثر پڑا۔ نہ ہی تم کسی سے بات کرتے اور نہ ہی ہنستے مسکراتے، صرف ایک جگہ پر چپ چاپ خاموش بیٹھے رہتے۔ ارسلان تمہاری حالت دیکھ کر کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ انہوں نے کئی ڈاکٹر سے تمہارا علاج کروایا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑتا گیا۔ مجھے 7واں ماہ چل رہا تھا۔ انہی دنوں میری بہن کے گھر بھی خوشی آنے والی تھی۔ میں اپنے دھیان سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں پیٹ کے بل بھی زمین پر گر گئی۔ درد کی وجہ سے میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی جو ارسلان نے گھر کے داخل ہوتے ہوئے سنی اور مجھے زمین پر گرا دیکھ جلدی سے آگے بڑھے۔ ملازمہ کی مدد سے انہیں جلدی سے مجھے گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل روانہ ہو گئے۔ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو ایک کو بچا سکتے ہیں۔ انہیں کانپتے ہاتھوں سے مجھے بچا لیا۔ آخر 2 گھنٹے کی طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ ارسلان ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر پریشانی سے بولا، شی از رائٹ مسٹر عبدانی، میرا بچہ؟ انہوں نے ایک امید سے پوچھا۔ سوری، ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا۔ ان کا بھی 7واں ماہ چل رہا تھا۔ اوپر سے سینوں میں گر گئی۔ ڈاکٹر کو وہاں کہہ کر چلی گئی۔ اور دوسری طرف میری بہن اسما آپی جو ارتضیٰ بھائی کی بیوی تھی، ایک بہت ہی حسین ننھی سی پری کو جنم دے کر اس دنیا سے چل بسی۔ ایک طرف جان سے پیاری بہن کو کھو دیا اور دوسری طرف اپنا بچہ۔ میں اس دن بہت روئی، بہت تڑپی، لیکن اللہ نے مجھے اتنا صبر کے بعد دے کر واپس مجھ سے چھین لیا۔ پھر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد کچھ دنوں کے لیے ننھی سی پری کو اپنے گھر لے آئی۔ اس ننھی کو پری کو اپنے لگائے ہوئے بے تحاشا روئی تھی۔ پیدا ہوتے ہی بیچاری ماں کے لمس سے محروم ہو گئی۔ ارتضیٰ بھائی اسما آپی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد وہ کافی صدمے میں تھے، انہیں کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب بھی میں اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ایک الگ ہی احساس ہوتا۔
اس کے رونے سے میرا کلیجہ پھٹتا تھا۔ ایک دن میں علیزے کو بیڈ پر لٹا کر کچن میں ہیرا کا دودھ گرم کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے وہ نیچے گر گئی، لیکن تم اسی وقت کسی کام سے میرے کمرے میں آئے تھے اور علیزے کو گرنے سے بچا لیا۔ ایک ہی نظر میں تمہیں وہ چھوٹی سی سنہرے بالوں والی آنکھوں میں پیاری لگی۔ تم اسے اٹھائے سیدھا میرے کچن میں لے آئے اور کافی غصے میں تم نے مجھ سے بات کی کہ میں کیسے اکیلے چھوڑ رہی، وہ گر جاتی۔ مجھے تب تک تمہاری بات زیادہ تمہارے لہجے میں حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ تم نے مجھ سے کبھی بھی غصے میں بات نہیں کی۔ حریم بیگم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ پھر وقت گزرتا گیا، پورے 1 سال علیزے میرے پاس ہی رہی۔ 1 سال میں مجھ سے زیادہ علیزہ تمہارے پاس پائی جاتی، روتی تو تمہاری گود میں آ کر چپ ہو جاتی۔ تم مجھ سے لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھے۔ ہیرا اور بانو سے ہاتھ لگاتے تو تم ان کو برا کہتے۔ تمہاری علیزے کے ساتھ مستیاں ہر تک گھر میں گونجتی۔ تمہیں ٹھیک ہوتا دیکھ میں نے اور خدا نے خدا کا شکر ادا کیا۔